اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العلی العظیم. سورہ مطففین کا درس چل رہا تھا. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تطفیف کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، ناپ تول کے اندر دھوکہ کرنے والے لوگوں کا بیان فرمایا کہ یہ خسارے میں ہیں، جہنم کی خاص وادی ان کے لیے تیار ہے، اور اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا قیامت پر مکمل اعتماد اور یقین نہیں ہوتا. اگر ان کے ایمان میں، عقیدے میں قیامت کا یقین ہو تو پھر کبھی بھی وہ اس طرح کی برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے. یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک طبقہ وہ جن کے عمل نامے سجین میں ہوں گے، مجرم لوگ. دوسرا طبقہ وہ جن کے عمل نامے علیین میں ہوں گے، ابرار اور نیک لوگ. یہ نہیں ہے کہ آدمی مر گیا، اس کے جسم سے روح جدا ہو گئی تو ابھی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جسم جہاں کہیں ہو، روح کا ٹھکانہ اور ہو، جسم جہاں بھی ہو، قبر میں ہو، جانوروں نے کھا لیا، مچھروں نے کھا لیا، آپ نے آگ میں ڈال کر کے جلا دیا، لیکن اس کے ذرات جہاں کہیں ہوں گے، ان کو برزخی زندگی کے اندر خوشی یا غم ملتا رہے گا. آج سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 8000 سال پہلے بھی اگر کوئی انسان مرا ہے، اس کے جسم کا ظاہری حساب سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اس کو ثواب یا عذاب بہرحال مل رہا ہے. روح ہے اچھے لوگوں کا علیین میں، برے لوگوں کا سجین میں. سجین سجن سے ہے، قید خانہ، رسوائی اور ذلت اور پٹائی، اس طرح کی چیزوں کا نام ہے سجین. اور علیین علو سے ہے، بلندی، شان، عزت، رتبہ اور جنت کا مقام. جنت بھی عالی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان ابرار اور نیک لوگوں کو جو طبقہ ملے گا وہ بھی عالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. خبردار، فجار لوگوں کا، فاجر بدکار لوگوں کا عمل نامہ سجین میں ہوگا. وما ادراک ما سجین، کیا پتہ تمہیں، کس چیز نے بتلایا تمہیں کہ کیا ہے سجین؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے لوگ، فاجر قسم کے لوگ، ان کے لیے جہنم ہے، تباہی ہے.
الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ جو فاجر ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، انصاف کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے وہ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں۔ مجرم قسم کے لوگ وہ خود بھی مانتے نہیں ہیں، دوسروں کے سامنے بھی قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ نہیں، کس چیز کی قیامت؟ ہر زمانے کے کافر کھلم کھلا انکار کرتے تھے، نہیں، اگر قیامت آنی ہوتی تو ہمارا دادا کو کتنے سال ہو گئے وہ مر گیا، پر دادا کو کتنے سال ہو گئے مر گیا، وہ اگر ابھی تک زندہ نہیں ہوئے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور جو بھی یعنی مجرم ہیں، اثیم ہیں، گنہگار، وہ لوگ انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں تو گناہوں سے بچیں نا۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ ابھی میں اگر کوئی چوری کر رہا ہوں، وہاں سے لوگ چھپ کے مجھے دیکھ رہا ہے تو چوری نہیں کرے گا۔ اگر سمجھتا ہے کوئی بچہ سامنے نظر آ گیا، اس نے کوئی غلطی کی، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اگر اس کا کوئی بڑا نظر نہیں آ رہا تو تھپڑ میں لگا دیتا ہے۔ اگر اس کے 2-4 بڑے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر بھاگ جاتا ہے، نہیں یار پٹائی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ پھر رسوائی ہو جائے۔ تو اگر یہ یقین ہو کہ وہاں سارا ریکارڈ سامنے آئے گا، ذرا لکھا ہوگا، یہ یقین ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچے گا۔ یقین نہیں ہے تو گنہگار ہو کر کے جہنمی بنتا ہے۔ اور ان مجرموں کی نشانی کیا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں قرآن پاک تو کہنے لگتے ہیں یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نشانی بتلا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ برے لوگوں کا ٹھکانہ سجین میں ہوگا، پھر فرمایا کہ سجین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، ایک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ زمین کے اندر، زمین کے نیچے جہنم ہے وہاں، اور علیین آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کا۔ تو پھر سجین میں جائیں گے، کون لوگ جائیں گے؟ زیادتی کرنے والے گنہگار مجرم۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ قرآن پاک کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پرانوں کے قصے ہیں۔ یعنی جو بندہ بھی شریعت کے کسی چھوٹے یا بڑے مسئلے کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اچھا خاصا علمی آدمی، پڑھانے والا آدمی، اسی نے جب سنا کہ امام سے پہلے اگر کوئی سجدے میں چلا گیا تو خطرہ ہے کہ اسی کا شکل بگاڑ دی جائے، تو اس نے بولا ابھی یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، سجدہ تو ویسے ہی کر رہا ہے نا، زیادہ سے زیادہ غلطی یہ کہ امام سے پہلے چلا گیا، یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی شکل بدل جائے، بگڑ جائے۔ تو اللہ کی قدرت، اسی کی خود شکل اللہ تعالیٰ نے گدھے جیسی بنا دی، پورا جسم، پورا دھڑ، باڈی انسان کی ہے، چہرہ گدھے کا ہے۔ پھر کہیں بھی ادھر ادھر جاتا تو ہر وقت اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا اور چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑنے دیتا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو اس نے بولا تھا کہ میں شریعت کے ایک مسئلے کے اندر شبہ کیا تھا، شک کیا تھا۔ تو جو لوگ بھی قرآن کو ہلکا سمجھتے ہیں، نہیں یہ تو قصہ ہے، یہ مولوی تو ویسے ہی کہتا رہتا ہے، پیغمبر کریم کا اور کام کیا ہے، بس یہی تو ہر وقت ہے بھائی، قیامت قیامت قیامت، جنہوں نے ہلکا سمجھا تو ان کا انجام جہنم ہوگا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار، اصل چیز یہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے زنگ آلود کر دیا ان کی کارکردگی کی وجہ سے، جو کچھ کرتے تھے۔ ابھی جو کہتے ہیں نا یہ قصہ صحیح نہیں، یہ مسئلہ صحیح نہیں، یہ واقعہ صحیح نہیں، اور یہ حکم یہ نہیں، یہ ہے،
یہ سارا اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے برائیوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے، پھر اس کو نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، ابو جہل جیسے خبیثوں کی برائی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی اہمیت اس کو نظر نہیں آتی، فلموں کے ساتھ محبت اس کے لیے آسان ہوگی، یاروں دوستوں کے لیے ٹائم نکالنا آسان ہوگا، لیکن قرآن کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے اس کے پاس اہمیت نہیں ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ اس کے برے کام۔ برے کاموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل پر مہر لگ گیا۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ، یہ صرف قرآن پاک اس زمانے کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہوں گے جن کو شریعت کا مسئلہ سناؤ بھی صحیح توجہ نہیں کرتے، نہیں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو مجرم ہوں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کے دل پر مہر لگی ہے۔ کیوں مہر لگائی ہے؟ کہ وہ اپنے ہی گندے اعمال کی وجہ سے، جیسے حدیث شریف میں اس کی وضاحت آتی ہے، جب آدمی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، اگر استغفار کر کے، ذکر کر کے اس کو دھو لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ داغ وہیں جم جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا، دوسرا داغ لگا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا داغ لگا، لگتے 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 وہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ جب کالا ہو گیا نا، پھر اسی کو نیکی نظر آتی ہی نہیں ہے۔ شیشہ ہے نا، شیشہ، اسی کے اوپر تھوڑا سا کوئی داغ لگ گیا، صاف کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا پھر چلتے چلتے دوسرا لگا، تیسرا لگا، اب پورا دھندلا ہو گیا، ابھی سامنے کرو کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، نہ تمہاری آنکھ دکھاتا ہے، نہ ناک دکھاتا ہے، نہ ہونٹ دکھاتا ہے، نہ چہرہ دکھاتا ہے، نہ داڑھی دکھاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دھندلا ہو گیا۔ تو دل جب کالا ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، کلمے کی پرواہ نہیں، ذکر کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ذریعے سے، جہاں سے آپ کو یہ پتہ لگ سکتا تھا، وہ اندھا ہو چکا، میلا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار، یقیناً پکی بات ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ان کو کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم، یہی ہے وہ قیامت، یہی ہے وہ رسوائی جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو سزا دینے والی عدالت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اور اس سزا کو پورا کرنے والے پولیس والے ہوتے ہیں، چھوٹے جلاد ہوتے ہیں یا چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ابھی اگر کسی کو سزا کا حکم سنایا گیا کہ اس کو سزا دینی ہے، تو پھر وہ بھاگتا ہے کہ میں جا کر کے جہاں سے سزا ملی ہے ان کو مناؤں۔ چھوٹے جلاد کو، پولیس والوں کو منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اوپر جانا پڑتا ہے۔ تو اوپر جانے کا راستہ بند کر دینا یہ بڑی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی انداز سے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پردہ ڈال دیا جائے گا، آپ کی کوئی درخواست اللہ تعالیٰ تک جائے گی ہی نہیں، یعنی وہاں پھر معافی کا راستہ بالکل ختم۔ جب معافی کا راستہ ختم ہو گیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ صال الجحیم، جہنم میں گرو۔ اور کیوں جہنم میں؟ پھر بھی یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ تم جھٹلاتے تھے، جھٹلانے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے تیاری نہیں کی، جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کی، تو جاؤ بھگتو عذاب۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آگے پھر نیک لوگوں کا انجام ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر طرح کے تکبر سے، ہر طرح کے جھٹلانے سے، ہر طرح کی لاپرواہی سے، دل کالے میلے ہونے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔